الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ وَحِزْبِهِ وَإِطْرَتِهِ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم اللہ رب العزت احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور رسول محترم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم نبی برحق تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار عالی میں ہدایہ قصیدۃ البردہ شریف کے اشعار عرض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین شریف کے تصدق سے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے پارہ نمبر 9 سے سورہ انفال شریف کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ عزت والے رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا مالک قرآن کریم کے صحیح معنی عرض کرنے کے بعد ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں آپ سب حضرات کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ احباب مسجد شریف میں اس مقصد حیات کو حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے میں مبعوث فرما کر ہم پہ احسان فرما کر رسول اللہ نے ہمیں قرآن بھی دیا اور اللہ کی معرفت بھی عطا فرمائی۔ گرامی قدر حضرات، آپ ابھی چند منٹ پہلے مخدومہ کونین سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی عظمت و شان میں منقبت کی صورت میں اشعار سے مستفیض ہو رہے تھے۔ حضرت شاہ صاحب آپ کو مستفیض فرما رہے تھے۔
چند آیات بینات کے بعد اس سورہ انفال شریف کی اس آیت میں اللہ تعالی نے خطاب فرمایا، اور میں اس آیہ کریمہ کے پہلے لفظ سے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ یقیناً توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آپ الف لام میم سے لے کر من الجنت والناس تک پورا قرآن کریم اگر آپ اللہ کی توفیق سے تلاوت فرمائیں تو میرے اور آپ کے رب نے سوائے حضور کی امت کے کسی کو ایمان والا کہہ کے نہیں پکارا۔ پورا قرآن شریف آپ مطالعہ فرمائیں، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اللہ نے کسی رسول کی امت کو ایمان والا کہہ کے نہیں پکارا، جبکہ ان میں ایمان والے بندے موجود تھے۔ ایمان والے بندے موجود تھے۔ میں آپ کی خدمت میں پھر ایک مرتبہ دست بستہ گزارش کروں گا کہ آپ جس محبت سے سفر فرماتے ہیں اور جمعہ پڑھنے کے لیے جلوہ گر ہوتے ہیں، یقیناً حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے گھر کی طرف سفر کرتا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں رسول اللہ کا دین سنوں، تو جب مسجد کے دروازے میں انٹر ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ تو جس سے نوری مخلوق مصافحہ کرے اللہ اسے جہنم میں نہیں گراتا، اللہ اس سے جنت کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ جمعہ اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، مثلا کہ آپ حضرات جلوہ فرماؤ اور یہ آپ کا خادم خطبہ پڑھے اور جماعت کرا دے، جمعہ پھر بھی ہو سکتا ہے، مگر ہم کچھ دیر کے لیے ان کا ذکر کرتے ہیں جن کے ذکر کے لیے اللہ نے کائنات کو سجایا ہے۔ ایمان میں بہار آ جاتی ہے، 8 دن انسان کا دل پھولوں کی طرح مہکتا رہتا ہے، اور سمجھ نہیں آئی ہم 1 بجے بھی اگر جمعہ شروع ہو جائے تو اہل محبت 12:30 بجے مسجد میں آ جاتے ہیں، مگر حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں عجیب بات ہے کہ کبھی تم نے بدھ کو بھی جمعہ پڑھا؟ کہا نہیں، بڑی توجہ سے کہا کبھی جمعرات کو بھی جمعہ پڑھا تم نے؟ کہا نہیں۔ کہا ہم نے یہ منظر مدینے میں دیکھا کہ لوگ بدھ کو آ جاتے جمعہ پڑھنے، صحابہ پوچھتے دیہاتیوں سے، ارے اللہ کے بندو ابھی تو بدھ ہے تو پھر جمعرات ہے، تو تم کیا کرنے آئے ہو؟ کہا جمعہ پڑھنے آئے۔ تو کہا ابھی جمعے سے 2 دن رہتے ہیں۔ تو وہ دیہاتی کہتے سفر اس لیے کیا ہے کہ بدھ کو جائیں گے تاکہ پہلی صف میں بیٹھ کر حضور کی زیارت کر لیں۔ اللہ اکبر کبیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدھ کے دن صحابہ جمعہ پڑھنے آ جاتے اور مسجد نبوی کی چٹائیوں میں پڑے رہتے، اور کیا انہیں کوئی زیادہ نفلوں کا شوق ہوتا تو نوافل وہ اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے، اگر زیادہ تہجد گزاری کا شوق ہوتا تو تہجد گھر میں بھی ادا ہو سکتی تھی۔ مجھے رب کریم کی قسم ہے صحابہ تہجد تو نفل سے بہتر اس بات کو جانتے تھے کہ رخ محمد کی زیارت کی جائے۔ کہیے زور سے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے دوستو آج کا دن ہمارے لیے حضور نے عید کا دن قرار فرمایا۔
وہ یقیناً غلاموں کی عید ہی ہوتی ہے جب حضور کی دید ہوتی ہے۔ تو میں نے سورہ انفال شریف کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ آپ احباب کی یقیناً توجہات مبذول ہوتے ہوئے میں ترجمہ شروع کر رہا ہوں۔ اللہ نے کسی رسول کی امت کو ایمان والا کہہ کے نہیں پکارا۔ بڑی توجہ سے سنیے، اللہ جسے ایک مرتبہ کہہ دے، فرما دے کہ تو ایمان والا ہے، عظمت تو اس کی بھی بڑھ جاتی ہے۔ جسے رب ایمان والا ایک مرتبہ کہہ کے پکارے، اس کی عظمت کم نہیں ہوتی۔ مگر اس گناہگار کے نالج کے مطابق جہاں تک میں نے قرآن کی آیتوں کو پڑھا ہے، اللہ نے حضور کی امت کو 82 مرتبہ قرآن میں ایمان والا کہہ کے پکارا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 82 مرتبہ اللہ نے حضور کی امت کو ایمان والا کہہ کے پکارا ہے۔ میں آپ سے تقریر کے آغاز میں ایک سوال کرتا ہوں، کیا ہمیں اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں ایمان والا کہہ کے پکارتا ہے؟ شاہ صاحب کا نام اگر لیاقت حسین ہو تو یہ نام ماں نے رکھا ہوگا۔ شفیق میرا نام ہے، یہ میری ماں نے رکھا ہوگا۔ عبد اللطیف کسی کا نام ہو تو یہ اس کی ماں نے رکھا ہوگا۔ میرے دوستو، عبد اللطیف اگر کسی کا نام ہو تو یہ اس کی ماں نے رکھا ہوگا۔ مگر اللہ نے ہمارا نام شفیق نہیں رکھا، اللہ نے ہمارا نام لیاقت نہیں رکھا۔ یا اللہ تو نے ہمارا نام کون سا رکھا ہے؟ فرمایا میں نے تمہارا نام ایمان والا رکھا ہے، کہ تم صاحب ایمان ہو۔ میں رب ہو کے 82 مرتبہ تمہیں ایمان کا سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہوں۔ اے امت محمد، تم سے بڑھ کر خوش نصیب کائنات میں کسی رسول کا امتی نہیں ہو سکتا جسے خدا ایمان والا کہہ کے پکارتا ہے۔ ہمیں اللہ نے قرآن میں کتنی مرتبہ ایمان والا فرمایا؟ آپ زور سے ارشاد فرمائیں۔ تو اللہ تو ایک مرتبہ بھی کسی کو کہہ دے تو اس کی احساس کے لیے بہت ہے، اور اللہ نے اس امت کو کتنی مرتبہ فرمایا؟ تم صاحب ایمان ہو۔ اچھا غور سے سنیے، ایک مسئلہ حضور کی عظمت میں آپ سے عرض کروں گا، ایک مسئلہ اس پہ غور کرنا۔ اللہ نے نبی پاک کی امت کے علاوہ کسی کو ایمان والا کہہ کے نہیں پکارا، اور پورے قرآن میں اللہ نے سب رسولوں کو پکارا ان ناموں سے: اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے یعقوب و یونس۔ مگر حضور کو کس طرح پکارا؟ جب حضور کی باری آئی تو حضور کا نام لے کر اللہ نے نہیں پکارا، بلکہ فرمایا یا ایھا المزمل۔ آپ غور فرمائیں نا، آپ اہل ایمان جلوہ فرما ہیں، رسول اللہ کے نوکر تشریف فرما ہیں، حضور کے امتی تشریف فرماؤ، اور ہماری آنکھوں کا چین ٹھنڈک بیٹھے ہو دل کی۔ اور سنی بھائیو، مسئلے پہ غور فرماؤ۔ کہا اے موسیٰ جی، جناب اے عیسیٰ، جب باری رسول اللہ کی آئی تو اللہ نے حضور کا نام لے کر نہیں پکارا، بلکہ فرمایا یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یاسین، طٰہٰ۔ اللہ نے حضور کو القابات سے پکارا، فرمایا محبوب، جس طرح رسولوں میں تیری شان اعلیٰ ہے، امت میں تیری امت کی شان سب سے اعلیٰ۔ زور سے فرما اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا علی مولا مشکل کشا۔
آپ حضرات کی بہت مہربانی، بڑی قابل توجہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اسے غور سے سنیے۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ ہم سے خطاب فرما رہا ہے، اے ایمان والو۔ اگلا لفظ میں تب نہیں پڑھ رہا کہ آپ غور فرما نہیں رہے۔ اے ایمان والو خطاب ہی بتا دیتا ہے کہ کس